اس کتاب میں میری طرف آنے کے سارے راستے موجود ہیں، اس کتاب میں مجھ سے ربط کرنے کے سارے تقاضے موجود ہیں۔ نبی جب گئے اس کائنات سے تو اناؤنسمنٹ کی بلند و بالا، فرمایا لوگو یا ایھا الناس۔ نبی نے آخری خطبے میں بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، کیونکہ وہ مختصر گروہ کا نبی تھا ہی نہیں، وہ عالمی رسول تھا، وہ انٹرنیشنل نبی تھا۔ یا ایھا الناس ترکتم فیکم امرین، لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، میں اپنی کتاب تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنا طریقہ تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ و سنتی، اے بندگان خدا، اے مخلوق، اے انسانیت، اے نبی کے ماننے والے، سنت کے مفہوم کو اور اس کے مقصد کو اور اس کی حیثیت کو محدود کر کے نہ چھوڑو۔ جس طرح کتاب اللہ لامحدود ہے، میرے رسول کی سنت بھی لامحدود ہے۔ جس طرح کتاب اللہ کا علم لامحدود ہے، میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ کا علم بھی لامحدود ہے۔ سنت کو بونڈ مت کرو، سنت کو چند عملوں میں، چند طریقوں میں مت بند کرو۔ سنت صبح سے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک، دکانداری تک، عدالت تک، انصاف تک، ہاسپیٹل تک، ترکتم فیکم سنتی، یہ سنت جب تک مسجد میں آئی تو محدود ہو گئی، جب یہ سنت فاروق اعظم پاس تھی تو لامحدود تھی۔ جب یہ سنت سیدنا فاروق اعظم کے پاس تھی تو 22 لاکھ مربع میل کا عادل فرما روا تھا۔ جب یہ سنت مولا علی مرتضیٰ کے پاس تھی، آسمانوں کے راستے بھی لوگ جانتے تھے کہ کہاں سے آسمانوں پہ جایا جاتا ہے۔ جب یہ سنت عثمان ذی النورین کے پاس تھی، مجال نہیں تھی کسی کی کہ کوئی آنکھ اٹھا کے کسی کی عفت ماں بیٹی کی طرف نگاہ ڈال سکتا۔ یہ سنت عثمان ذی النورین کے پاس بھی تھی، اور یہ عفت اور یہ سنت ابو بکر کے پاس تھی، ابو بکر صدیق کے پاس تھی۔ اور فرمایا میرے رسول نے، میں اس کائنات کا زمینی اور آسمانی نظام بھی چلانے والا ہوں، اور میرے 4 وزیر ہیں، لیا وزیران فی السماء و وزیران فی الارض، میرے آسمانوں میں 2 وزیر ہیں جن کے ذریعہ سے نظام مملکت چلاتا ہوں، زمین پہ بھی میرے 2 وزیر ہیں جن کے ذریعہ سے نظام کائنات اور مملکت چلاتا ہوں۔ آسمانوں میں میرے وزیر اور نائب جبریل و میکائیل ہیں، اور زمینوں میں میرے وزیر ابوبکر و عمر ہیں۔ لوگو ذرا میری گٹی میں تعصب نہیں ہوتا، نہ میں اپنے آپ کو کسی مسلک کے خول میں بند کرتا ہوں۔ میرا خدا بھی لامحدود ہے، میرے نبی بھی لامحدود ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی لامحدود ہے۔ میں کسی 4 دیواری میں بند نہیں ہوتا۔ جب میرے رب نے قرآن ہمیں دیا تو پھر سنت کی وسیع تر تشریح بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور اس سنت کی وسیع تر تشریح وہ ہے کہ آج سنت مجھے قسم سے بتا دیجئے کہ آج سنت صرف داڑھی، صرف پگڑی اور کپڑے تک محدود رہ گئی کہ نہیں رہ گئی؟ اس کے علاوہ کی بھی کسی سنت کو تم جانتے ہو؟ ماں کی خدمت وہ سنت کہاں ہے؟ باپ کی خدمت وہ سنت کہاں ہے؟ بھوکا پڑوسی سو جائے اور تیرے کتے بھی کے کھاتے پھریں، اس سنت کو کہاں جا کے رکھتا ہے تو؟ میرے دوست، دھوکہ نہ اپنے آپ کو دو، نہ دین کو دھوکہ دو، نہ خدا کو دھوکہ دو۔ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، وحدانیت پہ آ جاؤ، توحید پہ آ جاؤ، رسالت پہ آ جاؤ۔ یہ 2 بڑی چیزیں ہیں جن کا کسی کو اقرار اور انکار، جن کا کسی کو انکار نہیں ہوتا۔
سنو میرے رسول، فرمایا قرآن نزلہ علی قلب محمد، یہ قرآن ہم نے محمد کے سینے میں نازل کیا۔ میرے آقا کا سینہ جب یہ قرآن، جب اس میں میرے خدا نے کہا کہ اس میں ماضی بھی ہے، اس میں حال بھی ہے، اس میں مستقبل بھی ہے، تو ہم تو 14 صدیوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کو سمجھے گا وہ ماضی کو بھی جانے گا، حال کو بھی جانے گا اور مستقبل کو بھی جانے گا۔ ہم تو 14 صدیوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں، ہم تو 14 صدیوں سے بھی یہ کہتے آ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ یہ کہا جاتا تھا نا، اس کی تشریح یہ ہوتی تھی کہ علوم خمسہ ہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، بارش کب ہوگی۔ ہم یہاں پہلے ہی کہتے تھے یہ کل کی بات نہیں ہے، یہ کل تیرا ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں سب آج ہے، اس کے ہاں سب آج ہے۔ آج پہلے بھی صوفی یہ کہتے آ رہے تھے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ تو بعد کی بات ہے، ماں چاہتی کیا ہے یہ بتائے ہمیں، ماں بیٹی چاہتی ہے یا بیٹا، یہ تو کل کی بات تھی۔ اور 14 صدیوں پہلے صوفی یہ کام کرتے آئے کہ نہیں کرتے آئے؟ شیخ فرید الدین یہ لوگ یہ کام کرتے آئے۔ آج یہ بات قرآن میں ہم نے یہ ٹرانسلیشن کر کے کہ لا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کل، اور اب سائنس نے یہ بھی بتا دیا کہ پیٹ میں کیا ہے، نطفے سے معلوم کر لیتی ہے اور وہ سامنے لے آتی ہے۔ ہم نے، اب مجھے بتائیے جو مفہوم تم نے سمجھا وہ درست تھا یا جو 14 صدیاں پہلے صوفی سمجھا معین الدین اجمیری وہ درست تھا؟ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس کا مفہوم یہ کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور بارش کب ہوگی اور کل کیا ہوگا۔ ہم اتنا کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ الگ بات ہے، ماں چاہتی کیا ہے یہ بتائے کہ بیٹی چاہتی ہے یا بیٹا۔ توجہ دیجئے، تم خدا کے بندوں کی طرف چلے جاؤ، خدا کی مخلوق میں ہو جاؤ، اس کے اطاعت گزار بن جاؤ، اس کے فرمان بردار بن جاؤ، تو جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ نہ صرف کہو گے بلکہ جو تم سوچو گے وہی ہوگا۔ سچ ہے، جو تم سوچو گے وہی ہوگا۔ تم خدا سے دور ہو، مخلوق خدا تم فرقوں میں بٹی ہوئی ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو رہا ہے، تمہارے چیتھڑے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، تمہاری بوٹیاں بکھر رہی ہیں، اس لیے کہ تم نظریاتی گروپوں میں بٹے ہوئے ہو۔ سماکم المسلمین، خدا تو کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہوا ہے۔ او بندگان خدا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کوئی 2 رکعت کا امام اور کئی سلسلے، اور قابل افسوس بات ہے یہ کہ بر صغیر پاک و ہند کے عظیم بزرگ گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، مرضی ہے کوئی داتا کہے نہ کہے، اور یہ لفظی ہے، زبان ہے، میں ہمیشہ آپ کو حضرت گنج بخش علی حجویری کہتا ہوں، اور داتا ان کا لقب ایک زبان ہے، کوئی داتا گنج بخش کہے یا جو بھی مرضی کہے، مگر اے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں، تمہارے دماغ سکڑ گئے، تمہارے دماغ محدود ہو گئے، ان میں قرآن اور سنت کے نور کی بجائے لید بھر گئی ہے، جس کی بو نے تمہیں فرقوں میں بٹا دیا ہے، جنہوں نے تمہاری ستیہ ناس کر دی ہے۔ اور میرا دل تھوڑا سا، زیادہ نہیں ہے مجھے، تھوڑا سا یہ مجھے کہنے دیجئے کہ مساجد پہ جو کچھ ہوتا رہتا ہے ہوتا رہا ہے، اور مزارات پہ بھی جو کچھ ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے، مگر مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کے مزار پہ، تلاوت قرآن میں مصروف تھے، ان کے پاس کوئی بارود اور کوئی گولے نہیں تھے،
ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور